امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سراج صاحب آپ کے وقت کا۔ سراج صاحب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ، میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نئی زندگی دی ہے اس پہ جو ہے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، اور آپ نے کہا کہ میرا دوسرا جنم بلوچستان میں ہوا۔ آئیے گا سر اس حملے کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا، لگتا کیا ہے آپ کو وہ حملہ کن کی جانب سے کیا گیا، ایجنڈا کیا تھا دشمنوں کا کہ کیوں آپ پر حملہ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہمارا بنیادی محور سیاست کا، زندگی کا ایک اسلام اور دوسرا پاکستان، لہٰذا ہمارے دوستی بھی اسلام اور پاکستان کے خاطر ہے، اور ہماری دشمنی بھی اسلام اور پاکستان کے خاطر ہے۔ تو یہ حملہ انہی لوگوں نے کیا تھا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے، یہاں انتشار پہ اشار پیدا کرنا چاہتے تھے، اور صرف مجھے انہوں نے ہٹ نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ جو بڑی تعداد میں وہاں کے لوگ کھڑے تھے ان سب کو اس دنیا سے جانا تھا، اور جتنے بڑے مقدار میں انہوں نے بارود اور لوہے کے چرے اور گرنیڈ ساتھ لائے تھے، تو یہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ پورا جلوس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے زمین پر ایک سازش ہوتی ہے اور آسمان والا کوئی اور پروگرام بناتا ہے، تو خالق کائنات نے ہمیں بچایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے ساتھیوں کو بھی بچایا، کارکنان کو بھی بچایا۔ سراج صاحب اچھا، اس کے بعد فضا، اس کے علاوہ یہ بڑی بات ہے کہ سراج صاحب نے اپنا پلان کینسل نہیں کیا، اس کے بعد سراج الحق صاحب اپنے زخمیوں کی عیادت کرنے بھی گئے، اور جلسے کا جو ان کا پروگرام ترتیب دیا گیا تھا وہاں پر بھی آپ گئے۔ سر بڑی بہادری کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی اس قوم کو بڑی ضرورت ہے آپ جیسے آنیسٹ لوگوں کی، آپ جیسے لیڈرز کی، کہ آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان کے اندر شرعی قانون کو نافذ کیا جائے۔ سر میں چاہوں گی کہ آپ کوئی مطالبہ حکومت وقت سے کرنا چاہے، سیکیورٹی اداروں سے کرنا چاہے کہ جو حملہ آپ پر ہوا ہے، کوئی ڈاؤٹس، آپ نے بولا کہ دشمن جو ہے وہ تو سبوتاش کرنا چاہتے ہی ہیں، تو کوئی نشاندہی کرنا چاہیے کسی پر آپ کو شک ہو، اور مطالبہ کیا کریں گے آپ؟ میری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو پرامن بناؤ۔ جو حکومت امن قائم نہیں کر سکتی ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وسائل ہے، ان کے ساتھ ذرائع ہیں، ان کے ساتھ فوج ہے، ان کے ساتھ پولیس ہے، ان کے ساتھ بے شمار ادارے ہیں، تو ان سب کے ہوتے ہوئے اگر ایک شہری دن کے روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کر سکتا ہے، اپنے کام پر نہیں جا سکتا ہے، دکان پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، دفتر نہیں جا سکتا ہے، طالب علم اسکول اور کالج سے بحفاظت واپس نہیں آ سکتا ہے، تو حکمرانوں کے لیے یہ باعث شرم ہے۔ اس لیے میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں، میں 24 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کو امن دو، میری دھرتی کو پرامن دھرتی بنا دو۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض سے اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں، اور جو حکومت یہ کام کرتی ہیں پھر اس کو ان منصبوں پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا سراج صاحب، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ پر یہ حملہ ہوا تھا تو جو سی ایم بلوچستان ہیں ان کے تو کافی دیر تک علم میں بھی نہیں رہا کہ آپ پر حملہ ہوا ہے۔ جب اتنا بڑا مرکزی یا قومی سیاستدان وہ بھی ان حملوں سے محفوظ نہیں ہے، اور بلوچستان کے حالات تو پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں، تو سر پھر عام شہری کی زندگی، اس کی جان و مال کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یوب کے لوگوں کا، بلوچستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پارٹی اور سیاست سے بالاتر ہو کر اس نے جس طرح محبتوں سے مجھے نوازا، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر خاص کر جو یوب ریجن کے کمشنر ہے، وہاں کے پولیس آفیسرز ہے، اس نے نہ خطرہ مول کر، خطرہ لے کر میرا ساتھ دیا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں دوبارہ جلسے میں جاؤں، لیکن مجبور ہو گئے، میرے ساتھ گئے، میرے ساتھ دوستوں کے پاس گئے، اور ٹینشن کے باوجود بھی انہوں نے مجھے بعد میں اکیلا نہیں چھوڑا۔
پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام سفارت خانوں کا، اس میں افغانستان ہے، ایران ہے، چائنا کے سوشلسٹ پارٹی کے ذمہ داران ہیں، فرانس کا، جرمنی کا سفارت خانہ، سب نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور پھر پاکستان کے تقریباً تمام سیاسی لیڈروں نے، علماء کرام نے، غیر سیاسی لوگوں نے، اس طرح بلوچستان کے گورنر نے بھی، چیف سیکرٹری نے بھی، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ذمہ داران، بس ایک آدمی کا فون مجھے نہیں آیا، آج بھی میں حیران ہوں، اور وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہے۔ میرا ان کے ساتھ کوئی اس پر اختلاف زیادہ نہیں ہے، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے سراج نہ صحیح، ایک عام پاکستان کا شہری ہے، اس پر دن کے روشنی میں آپ کی حکومت میں اتنا بڑا حملہ ہوا کہ ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو وہاں جلانے کا، ختم کرنے کا پروگرام اللہ نے ناکام بنایا۔ ان کا فرض بنتا تھا مجھے فون کرنے کا، میرے پاس آنے کا، اس لیے کہ حملے کے بعد جب میں واپس آیا تو میں کوئٹہ میں فیڈرل لاج میں رہا، جو بالکل ان کے دفتر اور گھر کے قریب جگہ ہے، لیکن مجھے آج بھی حیرانگی ہے کہ آج تک ان کا فون مجھے نہیں آیا، آخر کیوں؟ لیکن شاید اس لیے کہ ان کو یا تو احساس نہیں ہے یا اب تک ان کے بے خبری ہے۔ اتنی لمبی بے خبری اور اتنی لمبی لا علمی ہوتی نہیں ہے، یہ بیسیکلی بے حسی ہے، بے خبری نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جس کی اس وقت تمام ہی سیاستدان بے حس ہو چکے ہیں، اور آگے سے پھر ان کے سپورٹرز بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں۔